3 رجب المرجب 1408 ہجری، شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء حضرت مفتی تقدس علی خان علیہ رحمہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت مفتی تقدس علی خان علیہ رحمہ کا مزار پر انوار پیر جوگوٹ میں موجود ہے، اور پیر جوگوٹ یہ ضلع خیرپور ہے۔ وہاں پر ایک جامعہ ہے، جامعہ راشدیہ، حضرت راشد روزہ دھنی کے نام سے موسوم ہے یہ جامعہ راشدیہ، اور یہ حضرت پیر صبغت اللہ راشدی شہید علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت پیر صبغت اللہ راشدی شہید علیہ رحمہ آپ نے انگریزوں کے خلاف حر مجاہدین کی ایک جماعت تیار کی، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، جس کی وجہ سے حضرت پیر صبغت اللہ راشدی کو انگریزوں نے شہید کر دیا، اور ان کے آستانے کو بموں سے اڑا دیا، اور ان کے جو شہزادے تھے ان کو انگریز لنڈن لے گئے، اور کوشش یہ کی کہ ایسے ماحول میں ان کی تربیت ہو کہ وہ دین سے بالکل دور ہو جائیں۔ پھر دوبارہ ان کے شہزادوں کو دین کی طرف لانے کا سہرا حضرت مفتی تقدس علی خان علیہ رحمہ کے ہاتھ ہے، آپ کے سر ہے۔ آپ نے پوری کوشش کی اور ان کے شہزادوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی، اور آپ ہی کی کوششوں سے جامعہ راشدیہ بنائی گئی، اور وہاں پر مساجد کا قیام ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پردادا کاظم علی خان علیہ رحمہ سے مفتی تقدس علی خان کا رشتہ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان کے بھائی رئیس الحکماء تقی علی خان، جو کہ حکیم اجمل کے شاگرد ہیں، وہ حضرت مفتی تقدس علی خان کے پردادا ہیں۔ حضرت مفتی تقدس علی خان کے دادا کا نام حکیم ہادی علی خان ہے، اور آپ کے والد کا نام سردار ولی خان ہے۔ اس طرح رشتے میں آپ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں، اور مفتی تقدس علی خان کی والدہ کی خالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زوجہ ہیں۔ اس لحاظ سے رشتے میں اعلیٰ حضرت کے نواسے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت 1325 ہجری میں ہوئی، اگست کے مہینے میں 1907 عیسوی میں۔ بریلی شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ نے آپ کا نام رکھا، اور ولادت کی تاریخ کے مطابق آپ کا تاریخی نام تقدس علی خان رکھا۔ آپ کے 3 بھائی ہیں، مفتی اعجاز ولی، عبدالعلی خان اور مقدس علی خان، اور 3 آپ کی بہنیں ہیں۔ آپ سب سے بڑے تھے۔ آپ کی والدہ کا وصال 1957 میں ہوا، اور والد صاحب کا وصال 1970 میں 1970 میں ہوا۔ حضرت مفتی تقدس علی خان نے 5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اور مدرسہ عالیہ رامپور اور بریلی شریف میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت کے اساتذہ میں سبحان اللہ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمہ کے شہزادے حسنین رضا، وہ بھی آپ کے استاد ہیں، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی خان صاحب بحر شریعت بھی آپ کے استاد ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ رد المختار کا مقدمہ بھی آپ کو پڑھایا، اور فتاوی نویسی کی مشق بھی حضرت حجت الاسلام نے کرائی۔ 1345 ہجری میں آپ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ ایک لحاظ سے آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھی شاگرد ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے شرح جامی کا مقدمہ پڑھا۔ 1332 ہجری 1913 عیسوی میں جبکہ آپ کی عمر 8 سال تھی، آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بیعت ہوئے۔ جب 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی، اور تدفین کے معاملات میں بھی آپ شریک رہے۔ حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ سے آپ کو 4 سلاسل کی خلافت اور اجازت حاصل ہے۔ 1342 ہجری 1923 عیسوی میں جب آپ کی عمر 16 سال تھی تو آپ کی شادی ہوئی۔ حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کی اولادیں تقریباً بچپن میں وصال کر گئیں۔
اور کچھ اولاد کی عمریں بھی ہوئیں، یعنی ایک صاحبزادے 20 سال کے ہوئے، لیکن اس وقت کوئی ان کے شہزادے یا شہزادیوں میں سے کوئی حیات نہیں ہے۔ 1970 میں حضرت مفتی تقدس علی خان کی زوجہ وصال فرما گئی۔ محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن اور الہ آباد یونیورسٹی کے آپ ممتحن رہے۔ 1362 ہجری میں حجت الاسلام کے وصال کے بعد آپ دارالعلوم منظر الاسلام کے محتمم مقرر ہوئے۔ آپ کی زندگی ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے وقف رہی۔ 1344 1925 عیسوی میں مراد آباد سنی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی، تحریک پاکستان کے لیے کام کیا، بریلی شریف میں پاکستان کے حق میں جلوس نکالا، اور بنارس سنی کانفرنس 1946 میں 1946 میں بھی آپ نے شرکت کی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں جو اجلاس ہوا اس کی صدارت بھی آپ نے کی، اور سنی کانفرنس ملتان کے بھی آپ مہمان خصوصی رہے۔ یہ جتنی سنی کانفرنسیں منعقد ہوئیں، یہ ساری سنی کانفرنسیں تحریک پاکستان کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے مقرر ہوئیں۔ ان سنی کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی پاکستان کے مطالبے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو سنی علماء پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء پاکستان کے لیے تحریک چلاتے رہیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد حضرت مفتی تقدس علی خان 1951 میں پاکستان آئے، اور 1952 میں آپ پیر جو گوٹ گئے، اور وہیں آپ نے مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی اور ایک مسجد رضا آپ نے بنائی۔ انگریزوں نے پیر صبغت اللہ شہید علیہ رحمہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی اولادوں کو لندن منتقل کیا تھا، اور بری تعلیم دے کر کوشش کی کہ یہ دین سے دور ہو جائیں، تاکہ لاکھوں حر مجاہدین وہ انگریزوں کے خلاف پھر کھڑے نہ ہوں۔ لیکن حضرت مفتی تقدس علی خان جب 1952 میں پیر جو گوٹ گئے تو آپ نے کوششیں کی کہ یہ شہزادے جو پیر صبغت اللہ شہید کے شہزادے ہیں، یہ لندن سے پاکستان آئیں اور اپنی گدی کو سنبھالیں۔ آپ کی کوششوں سے یہ گدی بحال ہوئی، اور اس میں آپ نے ان شہزادوں کی تربیت کی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسلک اہل سنت کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں رکھتے تھے، تو آپ نے ان کو اس قدر گھول کر سنیت پلائی۔ مفتی تقدس علی خان کا یہ فیض تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی گدی نشین ہوئے وہ برملا سب کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم پکے سنی ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور بد عقیدہ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقدس علی خان کی سیرت کا یہ پہلو بہت ہی پیارا ہے کہ آپ ساری زندگی صابر و شاکر رہے، کسی سے اپنا مسئلہ آپ ذکر نہ فرماتے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی صبر اور شکر کی نعمت عطا فرمائے۔ سفر ہو یا حضر، آپ کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ کثرت سے کرتے، دلائل الخیرات شریف آپ پابندی سے پڑھتے، اور اس کے علاوہ جو معصورہ دعائیں ہیں اس کا ورد آپ لازمی کرتے۔ حضرت مفتی تقدس علی خان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ فوراً لوگوں میں گھل مل جاتے، اور اس قدر شفقت سے پیش آتے کہ لوگ انہیں اپنا دوست سمجھنے لگتے، اور بڑی بے تکلفی ہو جاتی۔ آپ کی یہ مجلس کا خاصہ تھا کہ 4 گھنٹے لوگوں کو گزر جاتے، لیکن وقت گزرنے کا احساس نہ ہوتا، اور ایک دفعہ اگر کوئی آپ سے مل لیتا تو پھر اس کی ایک بہت بڑی تمنا یہ ہوتی کہ پھر حضرت کی وہ زیارت کرے۔ آپ تعویذات بھی لکھتے، دم بھی فرماتے۔ اللہ نے آپ کے تعویذات میں دم میں بڑی تاثیر عطا فرمائی، بلکہ زبان سے جو آپ کہتے وہ ہو جاتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں ایک اندازہ لگاتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، اور میں اندازاً ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور میرے اندازے کو درست اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص عقیدت تھی۔ آپ کی زبان پہ اکثر یہ جاری رہتا، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی،
یعنی اے اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں خیر عطا فرما۔ حضرت نے وصال سے پہلے اپنے مزار کا تعین فرمایا۔ حافظ امتیاز جو آپ کے خاص مرید بھی تھے اور خادم بھی تھے، آپ نے ان کو جگہ بتائی اور فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میری تدفین یہاں کرنا۔ یوں تو آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن وہ کتابیں انڈیا میں رہ گئیں۔ پاکستان آ کر آپ نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا، اس میں جو سب سے مشہور و معروف ترجمہ ہے وہ مکاشفۃ القلوب کا ترجمہ ہے۔ آپ کے ترجمے میں یہ شان ہے کہ جب مکاشفۃ القلوب کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ترجمہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو حضرت امام غزالی کی کتاب عربی میں ہے، آپ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا اسلوب بیان کر رہے ہیں۔ 1945 عیسوی میں آپ نے پہلا حج کیا۔ آپ جب اس زمانے میں گئے تو اس زمانے میں پاسپورٹ اور ویزے کی کوئی پابندی نہ تھی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ بحری جہاز میں جس کو سیٹ مل جائے وہ بیٹھ جائے، تو آپ کی اور آپ کی زوجہ کی سیٹ تو مل گئی، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور آپ کے مرید آئے تھے جن کا نام تھا افضل خان، اور ان کی زوجہ تھیں۔ جب وہ پہنچے تو جہاز میں سیٹ ختم ہو گئی تھی۔ کپتان سے آپ نے کہا کہ یہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لو، اس میں 2 آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے کہا جگہ نہیں ہے جہاز میں۔ آپ نے فرمایا جیب میں رکھو، تمہیں کام آئے گا۔ جب جہاز چلنے کی تیاری ہوئی اور کپتان نے یہ دیکھا کہ 2 سیٹیں خالی ہیں، تو اس نے کہا کہ افضل خان اور ان کی زوجہ اگر ہوں تو آ جائیں۔ تو اس طرح انہیں بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر افضل خان اور ان کی زوجہ مدینہ شریف ہی میں رہے اور وہیں ان کا وصال ہوا، جنت البقیع میں وہ مدفن ہے۔ 1969 میں آپ اپنے مرید اور شاگرد حضرت ابراہیم خوشتر صدیقی علیہ رحمہ کے ساتھ آپ یعنی حج پر گئے تو وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اس طرح آپ نے 3 حج فرمائے۔ آپ کا یہ معمول تھا اور آپ کی یہ عاجزی بھی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا کہ مدینہ شریف میں میرا سلام پیش کرنا، تو آپ اپنے پاس ڈائری رکھتے، ڈائری کھول کے اس کا نام لکھتے، اور اگر وہ کہتا میری یہ دعا میرے لیے کرنا تو اس کے لیے دعا بھی لکھتے، اور مدینہ شریف جا کر ڈائری کھول کھول کے سب کے نام لے کر سلام پیش کرتے، اور جس نے دعا کے لیے کہا ہے اس کے لیے وہ دعا آپ کرتے۔ 1975 میں پہلی مرتبہ آپ نے رمضان المبارک مدینہ شریف میں گزارا اور رمضان کے عمرے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ پھر 1975 سے لے کر وصال تک تقریباً 12 سال آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ رمضان المبارک مدینہ شریف میں گزارتے اور رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کرتے۔ لیکن چونکہ آپ کا وصال رجب میں ہوا اور اس سال پھر آپ رمضان کی حاضری کے لیے نہ جا سکے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور اس سال ربیع الاول میں بھی آپ کو بلاوا نصیب ہوا۔ 3 رجب 1408 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 22 فروری 1988 1988 آپ کا وصال بھی سبحان اللہ کتنا کرم ہوا کہ آپ نے 11:30 بجے دن کے 11:30 بجے حافظ امتیاز سے کہا کہ مجھے آب زمزم دو اور مدینہ شریف کی کھجور دو۔ آپ نے آب زمزم نوش فرمایا، مدینہ شریف کی کھجور تناول فرمائی، اور حافظ امتیاز سے فرمایا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ وہ تلاوت کرتے رہے اور جیسے ہی وہ تلاوت سے فارغ ہوئے سورہ یاسین شریف مکمل ہوئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کا جنازہ یعنی یہ جو آپ کا انتقال ہوا، یہ انتقال کراچی میں ہوا۔ آپ علاج کے لیے آئے تھے تو آپ کا جنازہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین علیہ رحمہ نے پڑھایا، اور پھر آپ کا جنازہ لے جایا گیا پیر جو گوٹ، اور وہاں آپ کے مشہور شاگرد مفتی محمد رحیم سکندری دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ مفتی محمد رحیم سکندری یہ بڑے نیک صالح شخص ہیں، عالم بعمل ہیں، اور حضرت کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بہت پیاری بات مشہور ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نواب شاہ میں ایک مسجد کی انتظامیہ نے کسی بد عقیدہ حافظ قرآن کو تراویح پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ مفتی عبد الرحیم سکندری حافظ قرآن نہیں تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ بد عقیدہ شخص ہے، اسے تراویح کے لیے آپ نہ رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو بالکل آخری دن ہے، رمضان میں 1 دن باقی ہے،
آپ کسی اور حافظ کا انتظام کر دیں۔ تو آپ کو حافظ قرآن نہ ملا، تو آپ نے فرمایا میں تراویح پڑھوں گا، اور یہ آپ کی گویا کہ کرامت ہے کہ آپ روزانہ 1.25 پارہ یاد کرتے اور رات میں آپ تراویح میں وہی سنا دیا کرتے۔ اس طرح حضرت نے 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ حضرت مفتی تقدس علی خان کا ذکر ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی شریعت کی پابندی کی، علم حاصل کیا، عمل کیا، علم پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم فرمایا، اور کس شان سے سورہ یاسین شریف سن کر، آب زمزم پی کر، مدینہ شریف کی کھجور کھا کر کس شان سے اس دنیا سے گئے۔ بس آخر میں درس ہے کہ ہم خود بھی دین کی طرف آئیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بعمل بنائیں، عالم بعمل بنائیں، دین کا خادم بنائیں۔ زندگی مختصر ہے، سب یہی رہ جائے گا۔ اگر ہم نے، ہماری اولاد نے دین کی خدمت کی تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پیر طریقت، شیخ طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی تقدس علی خان علیہ رحمہ کے صدقے میں اللہ ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور عمل بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔